وہ تمہیں اگنور نہیں کرتا, وہ تمہیں ویلیو نہیں دیتا. تم کہتی ہو وہ بیزی ہے اس لیے رپلائی نہیں کرتا. میں کہتی ہوں کوئی اتنا بیزی نہیں ہوتا جتنا وہ تمہیں اگنور کر رہا ہوتا ہے. یہ ٹاپک ہے آج کا. اس کے سولوشن بھی ڈسکس کریں گے, اس کی ریزنز بھی ڈسکس کریں گے, اپنی غلطیاں بھی ڈسکس کریں گے. تو ولاگ کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور سیکھیے گا. آج ہم شیئر سیڈز پئیں گے کیونکہ یہ آپ کے پیٹ کو فل رکھتا ہے اور پھر آپ ادھر ادھر کی منچنگ جو ہے نا اس سے جان چھڑا لیتے ہیں. سو ایسے فل اپ کر کے بوٹل پی لو اور ادھر ادھر کی منچنگ چھوڑو. ویلکم بیک ٹو سعیدہ اشرف ولاگس. آج کے ولاگ میں ہم جو سیکھنے والے ہیں وہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ اینڈ گہرا ہے. دوسرے جتنے بھی ہم ولاگس بناتے ہیں اس میں ہم لوگ ڈائریکٹ سولوشنز پہ آتے ہیں, لیکن یہاں ہم اپنی غلطیاں جان کے سولوشن پہ آئیں گے. سعیدہ اختر کے ولاگز میں آپ کو ہر لائف سے ریلیٹڈ ٹاپک ملے گا. سولوشن میں دیتی ہوں, ریزلٹس میں آپ تب کنورٹ کرتے ہو جب آپ اس میں ایکشنز ڈالتے ہو. تو لیٹس اسٹارٹ. میں ایک کلائنٹ کی آپ کے ساتھ تھراپی کو ڈسکس کروں گی اور آپ سمجھیے گا اس میں سے کہ ہوا کیا تھا اور اس کی غلطی کیا تھی. ٹھیک ہے, وہ کام میں بیزی ہوتا ہے اس نے مجھے بتایا, لیکن جب ہم نے اس کا پیٹرن چیک کیا نا تو پتا چلا کہ وہ صرف اس وقت بیزی ہوتا ہے جب وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ اس کا پیٹرن یہ بن چکا تھا کہ جب وہ اس کو میسج کرتی تھی یا وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی یا وہ اس سے پرابلم ڈسکس کرنا چاہتی تھی یا اس کو کوئی اپڈیٹ دینا چاہتی تھی تو اس وقت وہ بیزی ہو جاتا تھا. سچ سننا, تمہیں اگنور نہیں کیا جا رہا, تمہیں پریورٹی لسٹ میں جو لسٹ ہوتی ہے اس میں سب سے نیچے رکھا گیا ہے. میری جان, تمہاری اس لسٹ میں آخری پوزیشن ہے. اور تم کیا کرتی ہو؟ ڈبل ٹیکسٹ, کال پہ کال, لاسٹ سین چیک کرنا, آن لائن دیکھ کے ویٹ کرنا. تم اپنی ویلیو خود گرا رہی ہو یہ سب کچھ کر کے. ٹرسٹ می. ایک پریکٹیکل سٹوری. میں جس کو تھراپی دے رہی تھی اس لڑکی نے مجھے کہا میں بس ایک اور میسج بھیج دیتی ہوں شاید وہ رپلائی کر دے گا. لیکن پتہ کیا, ہر ایکسٹرا میسج کے بعد اس کی رسپیکٹ اور کم ہوتی گئی اور اس کی انزائٹی کا لیول جو ہے نا وہ بڑھتا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر میسج کے بعد ایکسٹرا امید رکھتی تھی, ایکسٹرا ہوپ لگا دیتی تھی, ایکسٹرا سوچتی تھی کہ وہ شاید اس طرف سے کوئی جواب آئے. وہ اس کے ڈپریشن کا لیول جو ہے وہ ایکسیڈ کر رہا تھا. ایک اور سٹوری. ایک لڑکی جو مجھ سے تھراپیز لیتی تھی روز کہتی تھی وہ بیزی ہے اس لیے ٹائم نہیں دیتا. ایک دن میں نے کہا اس کا اسکرین ٹائم چیک کرو, 6 گھنٹے آن لائن, لیکن اس کے لیے 6 سیکنڈ بھی نہیں. جب اس نے یہ ریئلائز کیا نا, اس نے پہلی بار ایکسیپٹ کیا کہ پرابلم اس کی ویلیو نہیں, اس کا اپنا illusion تھا. وہ جو ایکسپیکٹیشن تھی نا اس کی, جو وہ لیول بنا چکی تھی, شاید اس کے بات کر لے گا, شاید اب دھیان دے دے گا, شاید اب میری بات مجھ سے ہو جائے گی اس کی, شاید وہ مجھے اب محسوس کر لے گا. وہ پرابلم تھا. ریالٹی چیک دیتی ہوں آپ کو. جس انسان کے پاس تمہارے لیے ٹائم نہیں ہوتا اس کے پاس تمہارے بنا رہنے کی عادت ہوتی ہے. وہ عادی ہو چکا ہے, سمجھ جاؤ. پہلے ایک اور کیس ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک میرڈ کپل, اس میں سے بندی نے مجھے کہا وہ پورا دن بزی رہتا ہے لیکن ویکینڈز پہ بھی اس کے پاس میرے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی لائف آلریڈی اس کی وائف کے بغیر سیٹ ہے. وہ اپنا پیٹرن ایسے رکھ چکا ہے, وہ خود کو عادی کر چکا ہے, اس کی وائف کی موجودگی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. تو اس نے مجھے بتایا, اس لڑکی نے, کہ میں پورا ہفتہ ویٹ کرتی ہوں اور ویکینڈ پہ بھی میں اگنور پہ ہوتی ہوں. مطلب اس کی لائف تو سیٹ جا رہی ہے, جس کی لائف ڈسٹرب ہے وہ آپ ہے. تم اس کا انتظار کرتی ہو
اور وہ تمہاری امپورٹنس ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے. سارے کام ہو گئے, چیک لسٹ چیک لسٹ چیک لسٹ, آخر میں یہ والا بعد میں کر لیں گے, بعد میں اس کی باری. کوئی بات نہیں, ناراض ہوتی ہے, جلدی مان جاتی ہے. کوئی بات نہیں, اس کو تو اپنی بےزتی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, اس کو تو اپنی ویلیو ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, اس کو تو اگنور بھی کرو تو زندہ ہے. کوئی بات نہیں, یہ تو منہ بنا لے گی, پھر صحیح ہو جائے گی. یہ آپ کی ریالٹی ہے. اب دیکھو, میں اپنی آبزرویشن بھی آپ کو بتا دوں. میری تھراپی سیشنز میں نا 80% کیسز میں یہ پیٹرن ہوتا ہے. جو ویٹ کرتا ہے وہ کنٹرول لوز کرتا ہے. ولاگ کا وہ حصہ جس میں آپ لوگ کو آپ کی غلطیاں بتاؤں گی, اور آپ اپنی یہ غلطیاں نوٹ کریں گی, نوٹ بک لے لیں اور پھر ان غلطیوں کو سنواریں. پرومس کریں اس ولاگ سے کچھ سیکھ کے ہی اٹھیں گی. فضول میں نہیں سنیں گی, فضول میں اپنے کان جو ہے وہ میری آواز سے نہیں گونجنے دیں گی. تمہاری غلطی نمبر 1, تم جسٹیفائی کرتی ہو خود کو. وہ تھک گیا ہوگا, نہیں, وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. خود کو جسٹیفائی کرنا, اس کی پوزیشن ہے وہ جسٹیفائی کرنا بند کر دو کہ وہ تھک گیا ہوگا, پورا دن اس نے کام کیا ہوگا, اس کے پاس ٹائم اس لیے نہیں رہا ہوگا, پتہ نہیں اس نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا, اور اس بنا پہ آپ اپنی اس پوزیشن کو جسٹیفائی کر دیتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ صرف آپ کو جواب نہیں دے رہا. ایک لڑکی روز کہتی تھی وہ ٹائرڈ ہوتا ہے, لیکن اسی وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ 2 گھنٹے تک کال پہ رہتا ہے یا باہر چلا جاتا ہے, گھومنے پھرنے چلا جاتا ہے, لیکن آپ کہتی ہیں وہ ٹائرڈ ہوگا. ذرا دیکھ لیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. غلطی نمبر 2, تم اوور اویلیبل رہتی ہو, ہر وقت ریڈی. اور جب تم ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہو نا, تم کبھی بھی اسپیشل نہیں ہوتی ہو. سچائی بتا رہی ہوں, جو چیز ہمیشہ فری ہو اس کی ویلیو نیچرلی کم ہو جاتی ہے. یہ صرف ریلیشن شپس میں نہیں ہوتا, یہ سائیکالوجی کا بیسک رول ہے. بیسک پہلا ابتدائی رول ہے. جس چیز کی ویلیو اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ چیز سامنے پڑی رہتی ہے, بٹ آپ کو اس چیز سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا. آپ کہتے ہو مجھے محبت ہے, تو محبت نے کب اجازت دی ہے انسلٹ کروانے کی, خود کی بےزتیاں کروانے کی, خود کو ڈیگریڈ کروانے کی؟ بٹ اب آپ کی مرضی, ہم کیا کر سکتے ہیں. غلطی نمبر 3, تم خود کو اگنور کرتی ہو. اس کے لیے ویٹ کرتے کرتے اپنی لائف پاز پہ سٹاپ کر دیتی ہو. میری ایک کلائنٹ نے مجھے کہا, میں اس کا میسج دیکھنے کے لیے, صرف اس کا میسج دیکھنے کے لیے پورا دن ویٹ کرتی ہوں, اور میں اپنے سارے کام ہولڈ پہ رکھ دیتی ہوں. میں کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا, میرا دل مر چکا ہے, میرا دماغ تھک چکا ہے, میری باڈی تھک چکی ہے, کیونکہ میں صرف اس کا ویٹ کرتی ہوں. اس دن اس نے ریئلائز کیا کہ وہ اسے نہیں, خود کو اگنور کر رہی ہے. وہ تو اس کو اگنور کر رہا ہے, بٹ وہ بھی خود کو اگنور کر رہی ہے. وہ کس پوزیشن میں خود کو ڈال چکی ہے, وہ کیا کر رہی ہے. مطلب جب اس سے میری ٹائم ٹو ٹائم ڈسکشن ہوئی تو اس کو ریئلائز ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کتنی پیچھے چھوڑ دی ہے اور لوگ کتنے آگے چلے گئے ہیں. یہ چیز آپ کو پتہ نہیں کیوں ریئلائز نہیں ہو رہی کہ جو انسان آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ آپ کو پیچھے نہیں چھوڑتا, وہ آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اور اگر کوئی ساتھ نہیں چل رہا, آگے چلا گیا ہے, تو آپ پیچھے کیا کر رہی ہیں, کس چیز کا ویٹ کر رہی ہیں. اتنا پیچھے تو کوئی نہیں چھوڑتا. 2 قدم کوئی آگے چلا گیا تو پھر پیچھے لے لیتا ہے اور کہتے ہیں چلو ساتھ چلتے ہیں, چلو ساتھ رہتے ہیں, چلو ساتھ خوش ہوتے ہیں, چلو ساتھ کھاتے ہیں, چلو ساتھ گرو کرتے ہیں. بٹ جو آپ کو میلوں کوسوں دور پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گیا, آپ اس کی پریورٹی لسٹ میں -0 میں چل رہی ہیں. ادھر بٹھاؤ, اپنی عزت کرو, اپنی ویلیو کرو, سمجھو. سمجھنے کے لیے بتا رہی ہوں. ہارش ٹروتھ سنو, تم اس کے لیے آپشن ہو اور تم خود کو پریورٹی سمجھ رہی ہو. یہ ایک کڑوی سچائی ہے, تم اس کے لیے آپشن ہو بھائی. ایک اور لڑکی 2 سال تک اسے اپنا فیوچر سمجھتی رہی, 2 سال تک, اور وہ اسے صرف
ٹائم پاس سمجھتا رہا. ڈفرنس کیا ہے؟ فرق بتاؤ. اس کی اویئرنیس کم تھی، اس کو اویئرنیس ہی نہیں تھی کہ یہ تو مجھے آپشن سمجھتا ہے، ٹائم پاس سمجھتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فیوچر کا پلان کرتی رہی، سوچتی رہی، اور 2 سال ضائع کرنے کے بعد اس کو ریئلائز ہوا. بٹ آج وہ بہت خوبصورت سٹیج میں اس انسان سے دور رہ کے شادی شدہ ہے، اور انشاءاللہ بچہ بھی آنے والا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو چوز کیا. 2 سال اس کے ضائع ہوئے بٹ اس نے لرن کیا، اویئرنیس آئی اس میں. آپ کو بھی یہی چاہیے، خود کو اویئر کرو. سلیپنگ پلز لے کے سو مت، یہ محبت نہیں ہے، یہ تڑپانا ہے جو کہ غلط ہے. یاد رکھنا، جو تمہیں اگنور کرتا ہے وہ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا. آخری بات، رسپیکٹ کبھی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، یا ملتی ہے یا پھر وہاں رہنا ہی غلط ہے. لیو ایگزٹ کرو، وہاں سے نکلو وہاں سے. اگر تمہیں بھی کبھی کسی کا ویٹ کیا ہو نا تو کمنٹ میں لکھنا I'm done, over with it, done. اور اگر تمہیں اپنی ویلیو واپس چاہیے تو مجھے میرے انسٹاگرام جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور ٹک ٹاک ID @SayeedaTeacherOfLife پہ ایک میسج کرے ویلیو. میں پیڈ سیشنز لیتی ہوں، میں بار بار بتا رہی ہوں، جب آپ ویلیو لکھیں گی تو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ لکھیں گی، یہاں پہ بھی نہیں لکھیں گی، کیونکہ میں یہاں پہ آپ کو ڈیٹیلز نہیں دے سکتی. پھر ہم لوگ 1 to 1 30 منٹس کا 60 منٹس کا اس حساب سے پیمنٹ کر کے اسکرین شاٹ شیئر کر کے اور پھر ہم اسکیجول کرتے ہیں آپ کی تھراپیز. بہت ساری لڑکیاں بہت کچھ سیکھ چکی ہیں تھراپیز سے. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتی ہے تو فی سبیل اللہ میرے یہ ولاگز آپ کی بہت ہیلپ کرتے ہیں. اب سنو، جب میری کلائنٹ نے صرف 3 دن اپنا رسپانس سلو کیا، اس کے پارٹنر نے سڈنلی ایکٹیو موڈ آن کر دیا اپنا. کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلی بار اس کی ویلیو فیل کی، کیونکہ میری کلائنٹ نے اپنا رسپانس سلو کر دیا، اپنے آپ کو چینجنگ موڈ میں لے گئی، جہاں اس کی رسپیکٹ واپس آنے لگی. وہ خود کے لیے بھی خوش فیل کر رہی تھی، وہ مجھ سے ہنستے ہوئے، جب اس نے مجھ سے بات شروع کی تھی وہ رونے دھونے پہ آ گئی تھی، لیکن جب ہمارے سیشنز ختم ہونے لگے وہ ایک مسکراتی ہوئی لڑکی جیسے وہ پہلے تھی، شادی سے پہلے، جو اس میں ایک خوبصورتی تھی، جو اس میں ایک ادا تھی، جو اس میں ایک اپنے لیے نرمی تھی، جو اس میں ایک اپنے لیے خواہشیں تھی، وہ زندہ ہو گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس انسان نے وہ مار دی تھی. اور جب میں نے اس کو احساس دلایا، ٹوڈے شی از اے اسمائلنگ پرسن. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اور خوشیاں اور کامیابیاں دے، آمین. میں ہمیشہ آپ لوگ کو ایک اسلامک ریمائنڈر ضرور دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو پتہ چلے کہ قرآن نے بھی کیا کیا بتایا ہے. جو رشتہ تمہیں ذلیل کرے، خوار کرے، تباہ کرے، وہ تمہارے لیے رحمت نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کسی کو تمہاری ذلت کے لیے نہیں بھیجتا. اگر تمہیں بار بار ہرٹ فیل ہو رہا ہے نا تو وہ سائن ہے، یا تو اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہو سکتا ہے یا تمہارے لیے ایگزٹ ہو سکتا ہے. نکلو یہاں سے، اینڈ دا اسٹوری، نکلو. آسان نہیں ہے بٹ ناممکن بھی نہیں ہے. آخر میں جانے سے پہلے عمران خان صاحب ہماری دعاؤں کا حصہ ہے، تو عمران خان صاحب کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دے، صحت اور لمبی زندگی کے ساتھ، آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان ممالک ایران سمیت سب میں امن و امان قائم کرے، آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں میں اتفاق اور برکت رکھے تاکہ ہم دشمن کو ہرا سکیں، دشمن کو خاتمہ کر سکیں، دشمن ہمارے اوپر دوبارہ حملہ کرنے سے ملینز ٹائم سوچے، آمین. اپنے کمنٹس ضرور شیئر کیا کرے. یہ جتنے بھی میں ولاگ بناتی ہوں وہ انہی کمنٹس کے بیس پہ ہوتے ہیں. جو ولاگ آپ کہتے ہیں میں اس حساب سے بناتی ہوں. آپ سے پہلے لائن میں بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں، اس لیے پہلے ان کے ولاگ آ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کا ولاگ آتا ہے. اور جو لوگ، اب میں نا بہت جلد اپنے لائیو سیشنز بھی سٹارٹ کرنے والی ہوں، اور میں کمیونٹی پوسٹ میں دے دیا کروں گی کہ میں کب لائیو آنے والی ہوں. اس میں اگر کوئی ممبر ہے میرا جنہوں نے ممبرشپ لی ہوگی، اس حساب سے میں ان کو ان کے کویشچن آنسر جو ہے وہ لائیو آنسر کیا کروں گی. لیکن جو لوگ ممبر نہیں ہیں ان کو میں شاید
اتنا انٹرٹین نہیں کر سکوں، اس کی ریزن یہ ہے کہ میں مینٹلی ڈرین ہو جاتی ہوں، بہت ڈرین ہو جاتی ہوں، اور آپ کی ٹیچر کو بھی تو صحت مند رہنا ہے نا۔ نیکسٹ بلاگ کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔